السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، آج کی جو ہماری پہلی کلاس ہے قرآن مجید کے ترجمے کی، تو انشاءاللہ العزیز ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ شروع کرتے ہیں ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ الفاظ کے اوپر ذرا غور بھی کریں، چونکہ اکثر بھائیوں کو الفاظ کی ادائیگی کے اوپر بڑا مسئلہ بنتا ہے، اس پہ ذرا غور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، اعوذ اس کا معنی یہ ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ میں آتا ہوں، یعنی کہ عام لفظوں میں ہم یوں کہہ لیں کہ میں اپنے آپ کو سپرد کرتا ہوں یا میں سپرداری میں آتا ہوں۔ کس کی؟ باللہ، بے معنی ساتھ اللہ، اللہ تعالیٰ کی، یعنی کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، یعنی کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اس بات سے من منع ہوتا ہے سے۔ الشیطان، شیطان یعنی کہ ابلیس، اس کا نام تو ابلیس ہے، لیکن شیطان اس کا صفاتی نام ہے، یعنی اس کی اس خامی کی وجہ سے اس کا نام شیطان پڑا۔ شیطان کا لغوی ترجمہ ہوتا ہے سرکش، بغاوت کرنے والا۔ ایک مجرم ہوتا ہے، مجرم کو بسا اوقات اس کے جرم پر سزا ملتی ہے، بسا اوقات اس کو ضمانت مل جاتی ہے اور کبھی اس کو ریلیف بھی مل جاتا ہے۔ لیکن جو سرکش ہوتا ہے، جو باغی ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی کسی قسم کی رعایت یا اس کے لیے کسی قسم کی ریلیف اس کے لیے نہیں ہوتا۔ تو یہ شیطان ہے، یعنی کہ بغاوت، اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا حکم منواتا ہے، یعنی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں، وہ تو جرم ہوا، یہ اللہ کے حکم کے خلاف اپنا حکم سامنے لا کے اپنی بات منواتا ہے، اور یعنی اللہ کے حکم کی بجائے کہنا تو میرا حکم مانو، یعنی تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں شیطان مردود سے، یعنی کہ جو شیطان مردود ہے نا، اے اللہ میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور مردود کا مطلب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور کیا گیا ہو، اس کو مردود کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جب بھی قرآن مجید کو شروع کیا جائے، پڑھا جائے، تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے، یعنی اللہ کی پناہ میں آ جانا چاہیے، تاکہ قرآن مجید صحیح معنوں میں انسان پر اثر انداز ہو سکے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، بامنا ساتھ، اس سے منا نام، اللہ اللہ تعالیٰ، یعنی کہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، شروع کرتا ہوں میں اس کلام کو، اس کتاب کو، اس قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے۔ کون اللہ تعالیٰ؟ الرحمن، جس کی یہ صفت عام ہے، صفت مطلق ہے، صفت عام ہے۔ رحمان یعنی کہ رحم کرنے والا۔ کیسا رحم کرنے والا ہے؟ اب دیکھ رہے ہیں دنیا میں کتنے اللہ تعالیٰ کے نافرمان، کتنے اللہ کے باغی ہیں۔ یہ شیطان ہی ہے، یہ بھی اللہ کا باغی ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں ہیں، جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یعنی اللہ ان کو بھی کھلا رہا ہے، اللہ ان کو بھی پلا رہا ہے، اللہ ان کو بھی صحت دے رہا ہے، اللہ ان کو بھی مال و متاع سے نواز رہا ہے، اللہ ان کے اوپر بھی اپنی رحمتیں، اپنی نعمتیں کر رہا ہے۔ تو یہ ہے رحمان، یعنی کہ اللہ اتنا رحمان ہے کہ یہ لوگ اس کے خلاف بھی ہو جائیں تو وہ پھر بھی ان کو کھلا رہا ہے۔ یہ اس کی رحم، اس کی رحمت ہے، اور یہ اس کا رحم ہے۔ اسی لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دنیا کی قدر و قیمت اگر میرے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتے۔ تو اس لیے اللہ رحمان ہے، یعنی کہ جس میں ساری چیزیں، انسان، جن، حیوانات، درندے، چرندے، جو کچھ بھی ہے، وہ سبھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ آگے الرحیم، خاص مہربان۔ الرحمن یعنی کہ عام رحم کرنے والا، الرحیم خاص مہربان، خاص رحم کرنے والا۔
یعنی کہ یہ صفت اللہ تعالیٰ کی صرف مومنوں کے ساتھ ہے. یعنی قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے صرف مومن بندوں سے ہی، ایمان والے بندوں سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ محبت کریں گے اور ان کو ہی اپنی رحمت میں جگہ دیں گے. جبکہ باقی جو اللہ کے دشمن ہوں گے، اللہ کے نافرمان ہوں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں جا بجا اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. ہاں جی، تو اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا، اللہ ان کو رسوا کرنے والا عذاب دے گا. ان کے لیے مختلف قسم کے عذابات ہیں، اس لیے کہ وہ لوگ اللہ کے نافرمان رہے. دنیا میں اللہ کی رحمت کا انہوں نے وہ جو تھا استفادہ حاصل کر لیا، لیکن اب قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی جو صفت الرحیم ہے یہ صفت الرحمان پہ غالب ہوگی. یعنی کہ اس دن اللہ صرف اپنے ایمان والے بندوں کے ساتھ ہی خاص رحم کرے گا، انہیں کو اپنی رحمت میں جگہ دے گا. باقی اللہ تبارک و تعالی کسی کو بھی اپنی رحمت میں جگہ نہیں دے گا، یعنی ان کو عذاب دے گا اور ان کو جنت میں داخلہ نہیں دے گا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی کے نام سے کہ جو اللہ رحمان ہے اور اللہ رحیم ہے. یہ میرے بھائیوں دو آیتیں شروع کی کہ جو قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا ہے اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے، اس کے بعد پھر بسم اللہ. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے. اور بسم اللہ جب آدمی اپنے کسی بھی اچھے کام سے پہلے شروع کرتا ہے تو یقیناً اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں بھی نازل فرماتا ہے. تو یہ ہماری آج کی دو آیتیں ہوئی. تو انشاءاللہ اسی طریقے سے سلسلہ ہمارا آگے چلتا رہے.